بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ویلکم ٹو بنات الحسنی. اہلا و سہلا و مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتی ہیں. یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا مالک الملک. اے رب العالمین، آج ہماری اس ویک کی تیسری کلاس ہے جس میں تدبر القرآن بھی ہے، تفسیر القرآن بھی ہے اور تحفیظ القرآن بھی ہے. یا رب العالمین، ان آیات کو ہمارے دل کا نور اور ہمارے اندھیری راہوں کے لیے روشنی بنا دے. اے رب العالمین، ان آیات کے اندر جو تیرا میسیج ہے، جو تیرا پیغام ہے، اے رب العالمین وہ ہمیں سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے. یا الہی، ان آیات کو ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں یا رب العالمین ان کو نقش کر دے. یا اللہ، یہ آیات کو یاد کرنے میں میری تمام بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں کی مدد فرما دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 113 سے 117 تک کی آیات ہیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے. پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. آج ہمارا تھوڑا سا تفسیر القرآن کا طریقہ کار مختلف ہوگا. اس آیت میں دو قوموں کے جھگڑے کا ذکر ہے. ان دو قوموں کا نام کیا ہے دیکھتے ہیں. وقالت الیہود. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وقالت، تو ذرا ٹیکسٹ کو آپ اپنے سامنے رکھیے گا. وقالت حالانکہ تا مؤنث کے لیے آئی ہے تو ساتھ یہود ہے، تو یاد رکھیے گا یہود لفظ مؤنث ہے اس لیے قالت آیا، ورنہ قالا یا قالو آنا تھا. یہودیوں نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور پھر وقالت النصارى، نصارہ کے ساتھ بھی تا آگی، وقالت آ گیا تو نصارہ بھی مؤنث ہوا. یہ دو قومیں آپس میں کیوں جھگڑا کرتی تھیں؟ ان کی وجہ کیا تھی؟ اب ان آیات کے تھوڑا سا پس منظر میں جائیے. جس ماحول میں، جس جگہ پہ یہ آیتیں اتر رہی تھی مدینہ منورہ کا ماحول تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری.
اس میں 3 گروہوں کی بات ہے، ایک یہودی ہے، ایک نصارہ ہے، اور کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اس جملے سے مراد مشرکین مکہ ہے۔ تو ان گروہوں کے پاس کتابیں بھی تھی، یہودیوں کے پاس بھی تھی، نصارہ کے پاس بھی تھی، اور اسی طریقے میں یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے تو نجران کے علاقے سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا۔ اس کی تفصیل تو ہم سورۃ آل عمران میں پڑھیں گے، چونکہ مدینے میں یہودی رہتے تھے اور عیسائی مدینے سے کچھ دور تھے، تو ہر کوئی اپنے آپ کو درست اور صحیح کہتا، اور ایک یہودیوں کا گروہ نصارہ پہ تنقید کرتا، نصارہ کا یہودیوں پہ کرتا، اور پھر اسی طرح سے مشرکین مکہ بھی ایک گروہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اچھا نہیں جانتا تھا۔ ان تینوں گروہوں کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں تو اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اس جملے سے یہ بات سمجھ آئی کہ دنیا کے جتنے بھی اختلافات ہیں، مذہبی ہوں یا دنیاوی ہوں، ہر اختلافات کا جو فیصلہ ہے اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ کب کرے گا؟ یوم القیامہ اللہ تعالیٰ نے دن بھی ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ قیامت کے دن ان میں اختلاف جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا، کون سیدھی راہ پر تھا، کون سا گروہ حق پر تھا۔ تو ان آیات میں ہم ایک پہلے آج آیات بائی آیات کویسچن لے لیتے ہیں۔ میں کویسچن آپ کو اس لیے دینا چاہتی ہوں کہ آپ ان کویسچنوں کو لے کے ان آیتوں پہ غور کریں۔ جب آپ اس کے اندر آنسر ڈھونڈیں گے، آیات کو دیکھیں گے، تو پھر آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ جیسے یہ دیکھیے کہ میں نے یہ کہا کہ یہ آیت ایک مکالمہ ہے۔ مکالمہ 2-3 فریقین کے درمیان ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلا جملہ یہودیوں نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں، دوسرا جملہ پھر نصارہ نے کہا نہیں یہودی کسی چیز پر نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ وہ تو کتاب پڑھتے ہیں۔ یہودیوں کے پاس بھی کتاب ہے، نصارہ کے پاس بھی کتاب ہے۔ پھر اس سے اگلا جملہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، کہ اسی طرح کی بات انہوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے تھے۔ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فیصلہ سنا دیا، وہ کیا ہے کہ اللہ ان کے درمیان جس میں وہ آج اختلافات کر رہے ہیں، قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کون صحیح راہ پر ہے۔ اب اسی آیت میں ہم کویسچن لے لیتے ہیں تاکہ ہمارے کویسچن جو ہیں وہ ساتھ ساتھ۔ آیت نمبر 113 کے اہم کویسچن یہ ہیں کہ آیت 113 میں کون سی 2 قوموں کے جھگڑے کا ذکر ہے؟ وہ کون سی 2 قومیں ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اگر وہ گروہ یہود و نصارہ ہے تو ان کو کون سی کتابیں ملی ہیں؟ ایک تو یہ آپ بتائیں گے۔ دوسرا آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو کتابیں ابھی موجودہ، کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں کے علاوہ بے شمار کتابیں انہوں نے دنیا میں بھی بنائی، ان بکس کے نام بھی آپ نے بتانے کی کوشش کرنی ہے۔ تیسرا کویسچن یہ ہے کہ جو دنیا میں اختلافات کا فیصلہ کب ہوگا، کون کرے گا اور کس۔ اب اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 114 ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب ذرا ٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت پہ غور کیجیے گا، چھوٹا چھوٹا جملہ لے کے ہم ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ مساجد کی ویرانی کی اور بربادی کی بات ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس ٹائم یہ آیت اتر رہی تھی اس ٹائم مسجد نبوی تھی، اور ظاہری بات ہے اس کو ویران کرنے کی کوشش میں ہر جو ہے شریعت سے جو ہٹ کے انسان تھا اس کی کوشش تھی۔ ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس آیت میں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے۔ اس میں سوال یہ ہے کہ مسجدوں سے روکنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس جرم کا نام کیا ہے؟ کفر ہے، منافقت ہے، شرک ہے۔ اللہ نے ظلم کہا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، مسجدوں سے روکنا ظلم ہے۔ اب بات کیا ہے کہ دوسری بات اللہ نے جو یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ مساجد میں ہونا کیا چاہیے۔ آج بے شمار مساجد ایسی ہیں جو اپنے اللہ تعالیٰ کے معیار پہ پورا نہیں اترتے۔ مساجد کا مقصد ان یذکر فیہا اسمہ، وہ کیا کرتے تھے؟ ایک تو اللہ کے ذکر سے روکتے تھے، مسجدیں آباد اللہ کے ذکر سے ہوں گی۔ وسعی فی خرابیہا، پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ وہ اس میں خرابی ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، برباد کرنے کی، ویران کرنے کی، تباہ کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ یہ 2 پوائنٹ ہیں جو وہ مسجدوں کے لیے کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا، مسجدوں سے روکنا ظلم ہے اور روکنے والا ظالم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک مسجد کا اصول بتایا ہے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، اللہ کے گھر میں ڈرتے ہوئے داخل ہو جائیں۔ آج ہماری مسجدوں میں انجوائے ہو رہا ہے، مسجدیں دعوتوں کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، مسجدیں پارٹیوں کے لیے یوز کی جا رہی ہیں، اور جو اللہ نے ایک مقام رکھا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ نے کہا کہ الا خائفین، رب کے گھر میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ آج ہم مساجد میں جا کے کیا کرتے ہیں؟ تصویریں بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اور وہاں پہ مل جل کے گفتگو، باتیں اور واللہ بے شمار فضولیات کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے ہٹ کے ذرا اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ مسجدوں میں کیا کیا جائے۔ اگر آج ہماری مسجدوں کو ہم نے ویران کیا یا مسجدوں کا جو معیار ہے اس پہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 سزائیں مقرر کی ہیں، ایک آخرت میں ملے گی اور ایک دنیا میں ملے گی۔ دنیا کی سزا یہ ہے لہم فی الدنیا خزی، کہ رب کے گھر سے دوری کرنے والا بندہ، رب کے راستے روکنے والے بندوں کو اللہ دنیا میں رسوا کرے گا، رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی، اور آخرت میں عذاب عظیم، یہ تو دنیا کی رسوائی ہے نا، آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا۔ اب ذرا یہ دیکھے گا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافی ساری چیزیں ایک ہی آیت کے اندر آ گئی ہیں۔ اب ہم اسی آیت کے اہم کوشچن لے لیتے ہیں، سوالات ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے، آپ کو یاد آسانی سے ہو جائے گا۔ اللہ کی مساجد سے روکنے والا کون ہے؟ مسجدوں کی آباد کاری کے 5 طریقے لکھیں، چونکہ اللہ نے یہاں پہ مسجدوں سے روکنے والوں کو کہا ہے اور ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، تو کون سے ایسے 5 ٹریک ہوں گے، پوائنٹس ہوں گے، طریقے ہوں گے جن سے رب کے گھر آباد ہو سکتے ہیں۔ مسجدوں کی ویرانی کی 5 وجوہات لکھنی ہیں۔ آج بے شمار مساجدیں ویران ہو چکی ہیں، کیا وجوہات ہیں؟
کوئی سے 5 وجوہات آپ نے اس پہ غور و خوض کر کے یہ آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہے، اس کو کرنا ہے۔ 114 آیت میں مسجد میں داخلے کی شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ مسجد میں کس طرح سے داخل ہو جاؤ؟ اگر یہ آپ ٹیکسٹ سامنے رکھیں گی نا تو کویسچن آپ کو آیت کے اندر سے ہی مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 114 کے کچھ اور بھی تفصیلی سوالات ہیں۔ مسجدوں سے روکنے کی دنیا میں کیا سزا ہے؟ اللہ دنیا میں اس کو کیا کرے گا؟ مسجدوں میں روکنے کی آخرت میں کیا سزا ہے؟ اور مسجدیں کس چیز کے لیے ہوتی ہیں؟ یہ سارے سوالات آپ کو آیت میں مل جائیں گے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ ذرا ان آیتوں کو دیکھیے گا، یہ 2 آیات ہیں، اور جو پہلے للہ المشرق والمغرب والی آیت کا پس منظر کیا ہے۔ جب تک آپ کو آیت کا پس منظر جس ماحول میں وہ آیت اتری اس تک آپ نہیں پہنچیں گے تو موجودہ آپ کو اس میں سے اپنے لیے عمل کے موتی نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ پہلا پس منظر تو یہ ہے، یہ تفسیر طبری میں بھی اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کی فرضیت سے پہلے نازل فرمایا۔ یہ کعبہ بیت اللہ کی فرضیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ دوسرا پس منظر یہ ہے جو صحیح مسلم شریف 1612 نمبر حدیث میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ دوران سفر آپ اپنی سواری پر جدھر بھی اس کا رخ ہوتا نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آپ کو پس منظر یقیناً یاد ہو چکا ہو کہ پس منظر میں کچھ سوالات ہیں، ذرا ان پہ غور کر لیتے ہیں۔ آیت 115 میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات کا ذکر ہے؟ آیت 115 کا پس منظر کیا ہے؟ یہ آپ ابھی چھوٹا سا پس منظر یاد کر چکے ہیں۔ مختلف گروہوں نے کن کو اللہ تعالیٰ کی اولاد بنایا؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں گروہوں کا نام، لیکن جب وہ اللہ کو اولاد بناتے تھے تو وہ کن کو بناتے تھے؟ مشرکین مکہ نے اللہ کی اولاد کن کو بنایا؟ نصارہ نے کن کو بنایا؟ یہودیوں نے کن کو بنایا؟ یہ آپ نے تھوڑا سا اس پہ غور و خوض کرنا ہے۔ آیت 117 اور 116 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور ربوبیت کے لیے کون سی دلیلیں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سیم 2 چیزوں کو سامنے رکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور ربوبیت کا ذکر کیا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو وہ 2 یا جتنی بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائیں گی۔ آج کا سبق کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔